مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے، وہ شخص شقی یعنی بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اور جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور گزشتہ رمضان کی طرح اس رمضان بھی انشاءاللہ سید صاحب جو ہے وہ اپنا پورے رمضان میں جو ہے وہ اپنی برکتیں لٹائیں گے ہمارے سلسلے میں، اور انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں بھی پوری کریں گے، آپ کے میسیجز بھی لیں گے۔ فیس بک پر جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی میسیجز جو ہے وہ اپنا کر سکتے ہیں، سید صاحب انشاءاللہ عز و جل ان کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جب ہمارا یہ سلسلہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے تو وہاں بھی فرمائشیں اور سجیشن آتی ہیں، الحمدللہ عز و جل وہاں سے بھی ہم نوٹ کر کے لے کر آتے ہیں، اور جو چیزیں تیار کرنا ممکن ہوتی ہیں تو وہ تیار کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے سلسلے کے اندر عموماً ہم جھلکیاں چلاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں ہم نے سوچا ہے کہ جھلکیوں کو شامل نہ کیا جائے، کیونکہ ویسے ہی ہمارے سلسلے کا ڈوریشن جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، تو ناظرین کی یہ جو جھلکیاں ہیں اس کی جگہ کوئی نہ کوئی ایک فرمائش پوری ہو جائے گی۔ اور یہ ہے کہ جب ہم یہ سلسلہ آج ہفتہ ہے، کل اتوار کو جتنے بھی یہ کلپس وغیرہ چلتے ہیں تو ہمارا جو آپ کا مدنی چینل کے نام سے گروپس بنے ہوئے ہیں اس میں ہم یہ واٹس اپ کر دیتے ہیں، تو آپ بھی اگر ان گروپس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ ایک الگ سے جو نمبر لگا ہوا ہے آپ اس کو نوٹ کر لیں، +923369225265، اس پر آپ کا مدنی چینل لکھ کر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل ان گروپس کا لنک آپ کو اللہ نے چاہا تو مل جائے گا، اور اس کی برکت سے یہ چلنے والے کلپس جو ہے وہ آپ کو ملیں گے، اور آپ خود بھی نعتیں اور دیگر اور کلپس ہیں وہ سن سکیں گے، اور فارورڈ کرنا چاہیں تو جو ہے وہ اپنا ان کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم جو ہمارے سلسلے کا فارمیٹ کا ابتدائیہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے حوالے سے کوئی اینیمیشن اگر آئی ہوتی ہے گزشتہ ہفتوں کے اندر تو ہم اس کو جو ہے وہ چلاتے ہیں۔ تو آج ہم نے سعد اور سعدیہ کا ایک کارٹون جو ہے وہ ہے، اور عموماً وہ ہمارے رمضان المبارک سے ہی متعلقہ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آج اس کو اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، اور کل انشاءاللہ یہ گروپس میں جو ہے وہ اپنا وائرل کر دیں گے، تو اس کی برکت سے رمضان المبارک کے چونکہ ایونٹ جو ہے وہ چل رہا ہے تو اللہ نے چاہا تو یہ لوگوں کو مزید فائدہ دے گا۔ آئیے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ چلے جی۔ سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث، سعد اور سعدیہ دیکھو سکھاتے ادب ہم کو، اچھا بچہ کیسے بننا ہے بتاتے ادب ہم کو، سعد اور سعدیہ کے ساتھ۔ نہیں عافیہ، ایسے نہیں کرتے، ابھی اذان تو ہونے دیں۔ ارے ابھی میں کھا تھوڑی رہی تھی، میرا بھی تو روزہ ہے، میں تو بس ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عافیہ بیٹا اس وقت دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ بیٹا، پڑوس میں دیا افطاری۔ جی بابا جان۔ شاباش بیٹا، میں ابھی عافیہ کو بتا رہا تھا کہ اس وقت دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کا وقت ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ چلیں دعا مانگیں۔ آدر سایہ دیکھو سکھاتے ادب ہم کو۔ پاپا جان، اب اور کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟
بیٹا بس تھوڑی دیر ہی رہ گئی ہے. بابا جان ایک بات تو بتائیں, ابھی تو ہم گھڑی کی مدد سے سحری اور افطار کا ٹائم دیکھ لیتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تو گھڑیاں وغیرہ نہیں تھی, تو تب ٹائم کیسے پتہ چلتا تھا؟ ساتھ بیٹا اس وقت بھی سحر و افطار کا وقت گھڑیوں سے نہیں بلکہ آسمان, چاند, سورج اور ستاروں کی پوزیشن کے ایک خاص اندازے سے معلوم کیا جاتا ہے. بس آج کل کے دور کے حساب سے ان تمام اوقات کو گھڑی کے ٹائم کے حساب سے نوٹ کر لیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی سے پتہ چل سکے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان سورج, چاند, ستاروں سے وقت کو جج کرنے کے ایکسپرٹ ہوتے تھے, لیکن گھڑیوں کی ایجاد کے بعد عام لوگوں کو اب اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام اور ایکسپرٹس نے مل کر پورے سال کے کیلنڈرز چاند, سورج اور ستاروں کی پوزیشن کے حساب سے گھڑی کے ٹائم کے حساب سے سیٹ کر دیے ہیں. ان ایکسپرٹس اور علماء کرام کی دین کی اس خدمت ہی کی وجہ سے ہم اتنی آسانی سے گھڑی دیکھ کر سحر و افطار کے وقت کا پتہ چلا لیتے ہیں. صحیح بات ہے. بابا جان ہم پر روزہ فرض کیوں ہے؟ بیٹا قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. یعنی اللہ پاک نے ہم پر اور ہم سے پہلی امتوں پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ ہم پرہیزگار بن سکیں, ہمیں ہمارے نفس پر قابو رکھنے کی پریکٹس ہو سکے اور ہم ان کاموں سے آسانی سے بچ سکیں جن سے اللہ پاک نے ہمیں منع فرمایا ہے. سبحان اللہ. بابا جان کل میں روزہ نہیں رکھوں گی, آج بہت پیاس لگی تھی مجھے. عافیہ ابھی آپ پر روزہ فرض نہیں ہے, اس لیے اگر آپ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو کوئی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی ابھی آپ چھوٹی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو آپ بیمار پڑ جائیں. کیوں بابا جان؟ نہیں بیٹا, یہ خیال غلط ہے کہ روزے رکھنے سے انسان بیمار ہو سکتا ہے, بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میڈیکل ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی بہت ساری بیماریاں دور ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ہمیں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہی بتا دی تھی, جسے میڈیکل سائنس آج پروف کر رہی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صوموا تصحوا, یعنی روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. بابا جان یہ تو بہت پیاری حدیث ہے. جی بابا جان یہ حدیث بھی ہمیں یاد کروائے نا. ٹھیک ہے بیٹا, افطار کے بعد یہ حدیث بھی میں آپ کو یاد کروا دوں گا. چلیں ہو گیا ٹائم. بابا جان ابھی اذان نہیں ہوئی. سعدیہ بیٹا, سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے سحری کرنا بند کر دینا چاہیے اور افطار کا وقت ہوتے ہی روزہ کھول لینا چاہیے. دونوں صورتوں میں اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں. اذان نماز کے لیے ہوتی ہے, سحر و افطار کے لیے نہیں. جی بابا جان. چلیں کھولیں روزہ. سعد اور سعدیہ کے ساتھ سیکھیں حدیث. جی مدنی چینل کے ناظرین, دیکھا آپ نے سعد اور سعدیہ کا یہ کارٹون رمضان المبارک سے متعلق ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم جب یہ فارورڈ کریں گے تو آپ بھی مزید اچھی نیتوں کے ساتھ آگے فارورڈ کیجئے گا. کچھ ہمیں میسیجز بھی آئے ہیں اور یوٹیوب پر بھی ہمیں کچھ میسیجز موصول ہوئے ہیں. ایک میسیج یہ آیا تھا یہ ہمارے SMS کے ذریعے سے کہ ہماری آج لائٹ نہیں ہے, تو آپ ہمارا نمبر گروپ میں ایڈ کر کے سلسلے میں یہ ہمیں سلسلہ ہمیں سینڈ کر دیجئے گا. تو یہ اصل میں گزشتہ سلسلے سے متعلق ہے. تو پہلے تو یہ عرض کروں کہ ویسے رمضان المبارک میں تو اس کا یہ ریپیٹ میں نہیں ہے, یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے ویسے. اور اگر ہفتے کو رمضان کے علاوہ اگر ہفتے کے دن جب یہ 3 بجے سلسلہ ہوتا ہے تو یہ اگلے دن اتوار کی صبح 7 بجے جب ریپیٹ ہوتا ہے تو وہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور جہاں تک گروپ میں ایڈ ہونے کا تعلق ہے تو آپ کو ابھی میں نے ایک طریقہ کار جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ یہ
جو نمبر الگ سے ہے اس پر آپ کا مدنی چینل کا نام لکھ کر سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ اور پورا کا پورا سلسلہ یہ گروپ میں نہیں سینڈ ہوتا، صرف اس میں چلائے جانے والے جو کلپس ہیں یہ ہم جو ہے وہ آپ کو سینڈ کرتے ہیں۔ تو اب آج ہم گزشتہ یہ 3-4 ہفتوں سے ایک ہمارا ذہنی آزمائش میں چلنے والا ایک خاکہ جس کو کہتے ہیں بابا شکر الدین والا، آج اس کی اینڈنگ ہے، اور آج بھولا جو ہے نا وہ اپنے ابا حضور سے جو ہے وہ ملے گا۔ اچھا، میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو بابا شکر الدین کا کیریکٹر جو ہے وہ اپنا ادا کر رہے ہیں، یہ یوں سمجھیں کہ شاید یوں سمجھے کہ ہمارے بھی بہت سارے لوگوں کو جب ابتدا میں پچھلے سال یہ تھے کہ جس نے آواز سے پہچانا ہو، مطلب شکل سے شاید بہت سارے لوگ جو ان کو جانتے بھی ہوں گے، ناظرین بہت زیادہ تو نہیں جانتے، لیکن میں ان کی پہچان اس طریقے سے کروا دوں کہ آپ نے یوں سمجھے کہ ہفتے کے جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس کے تاثرات جب آپ نے دیکھے ہوں تو ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں غلام شبیر ان کا نام ہے، سفید داڑھی والے، تو یہ تاثرات جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے سوالات بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اصل میں ہیں، اور یوں سمجھے کہ کہیں سے بھی جو ہے وہ اپنا لگتا نہیں ہے۔ یہ تو آپ یہ سمجھیں کہ جنہوں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا، اب غلام شبیر جب بیک پہ تیاری کر رہے تھے نا، تو اس وقت جب انہوں نے پرفارمنس کرنے کے بعد واپسی آئے تو میں نے بتایا کہ یہ بابا شکر نہیں ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، ارے بھائی یہی ہے۔ پھر میں نے غلام شبیر سے کہا ذرا آواز نکل کے دیکھا بابا شکر دن کی، تو انہوں نے آواز نکالا تو اچھا اس سے جو ہے وہ اپنا ان کی پہچان ہوئی ہے۔ واہ بھائی واہ۔ چلیں جی، جو ہے وہ اپنا آئیے بابا شکر الدین سے ان کے بیٹے بھولے کا جو اپنا ملنا ہے وہ کیسے ہوا وہ دیکھتے ہیں۔ اگر تواڈے بیٹے نال ملاقات کرا دوں تو کیسا لگے گا آپ کو؟ بول لینا ہاں ہاں، اور تیرا بھلا ہوئے، اللہ تیری زبان مبارک کرے، میرے پتر نہ تو میری ملاقات۔ ہاں میں کراؤں گا، لیکن آپ پہلے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بابا دیکھو، الصلاۃ والسلام علیک۔ یہ دیکھو یہ کون ہے بابا؟ بولے بولے تو کتنے ٹر گیا سے بولے میں نے چھوڑ کے چلا گیا، معاف کر دو بابا آپ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ نہ میرا پتر نہ رونا نہیں، میں ہلے چیز کہا میری اکھا تے سمجھ تو رونا نہیں، میں تینوں کدی چھوڑ کے نہیں جاواں گا بابا۔ نہ میں ہوں تینوں جان بھی نہیں دینا پتر، تو میرا پتر تیرے نام سے سالیاں بہار آئے، اے سالیاں بہار آ تیرے نام، نہ میرا رونا نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، معاف نہ اللہ وعدہ کرتا ہوں میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ نہ معافی نہیں دیکھو مانگنی، آپ کا معافی نہیں مانگنی، نہ آپ کا بیٹا آپ کو مل گیا ماشاءاللہ۔ اور دیکھیں نیک ماحول میں اگر آپ اپنے بیٹے کو ڈالتے نا بابا جان، تو یہ بیٹا کبھی بھی آپ سے دور نہیں جاتا۔ اب اس بچے کو ہم نے سمجھایا اور اللہ کی رحمت سے دیکھیں یہ آپ کے پاس آ گیا۔ اللہ تیرے ہو جاتی ہے ہمارے، تو میرا کلیجہ ٹھنڈا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ اللہ تیرے خوش رکھے، اللہ تیرے ہو جاتی ہے آمین آمین۔ تکلیف نہ ارے لگے۔ نہیں بابا آپ میرا ہاتھ نہ چومیں، یہ آپ پکڑیں، یہ بیٹا بچہ ابو جی کو لو ساتھ، اور ماشاءاللہ میں ایک گل کر، ہاں بتائیں ایک دعا کرتے، انشاءاللہ میرا پتر تیرے ورگا ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے بیٹے کو نیک بنائے گا۔ دیکھیں میں بھی آج جو کچھ ہوں نا، میری کوئی اوقات نہیں، یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے۔ آپ سے گزارش ہی کروں گا کہ اپنے اس بچے کو دعوت اسلامی کے ماحول میں دے دیں، یہ آپ کی مغفرت۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں نا مبلغ بنایا جاتا ہے، قاری صاحب بنا دیتے ہیں، حافظ بنا دیتے ہیں، عالم بنا دیتے ہیں، وہ بچہ مرنے کے بعد بھی ابھی آپ کہہ رہے تھے نا اوکھا کم ہے نیک اولاد، یہ بچے کو دعوت اسلامی کے ماحول میں ڈال دیں، آپ کا بچہ انشاءاللہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ عبدالحمید ہاں آج تو میرا بچہ تیرا ہی، چلیں اینو جتھے مرضی لے جا، انشاءاللہ میرے والوں انشاءاللہ۔ میں ٹھیک ہے دعوت اسلامی نے اپنے ہاں بس اب یہ بیٹا آپ کا نہیں، آپ کی خدمت بھی کرے گا، دعوت اسلامی والے بچے کو ماں باپ سے دور نہیں کریں گے، آپ کی خدمت بھی کرے گا اور یہ نیک بھی بنے گا۔ بس اس کو انشاءاللہ ہم ہمارے مدنی ماحول میں وابستہ کرتے ہیں۔ آپ پیچھے چلیں، ہماری جو مدنی تربیت گاہ کے اسلامی بھائی ہیں وہ اس اسلامی بھائی کو انشاءاللہ مدنی قافلے میں بھی سفر کرائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بھولا جو ہے وہ اپنے والد سے جا کر مل گیا، اور یہ اور ہم نے توڑ کر تو جو ہے وہ اپنا چلایا ہے، اور ہم نے اب گروپس میں اس کا جو اینڈنگ ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل سینڈ کرنا ہے۔ ذہنی آزمائش اگرچہ
ختم ہو گیا، لیکن چونکہ ہمارے سلسلے کا مطلب یوں مقصد ہی یہی ہے اور اس کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ پورے سال ہی چیزیں جو ہے وہ اپنا چلتی رہتی ہیں. بعض پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو 6 مہینے پہلے اس کی اینڈنگ ہو جاتی ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ اپنا وہاں سے. تو اب چونکہ ذہنی آزمائش کا تذکرہ جو ہے وہ چلا ہی ہے، تو ذہنی آزمائش کا یہ حصہ تھا. تو ایک ہمیں فرمائش ذہنی آزمائش کے اندر وہ جو 2 بچوں نے نظم جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی، آپ تو ماشاءاللہ پورا ساتھ ہی تھے، تو اس کی فرمائش ہم سے جو ہے وہ کی گئی تھی. اب ہمیں ایک تو یہ نہیں پتہ چلتا نا کہ یہ فرمائش ناظرین نے کی ہے، میں بھی پاسبل کہ گھر میں سے ہی کسی نے جو ہے وہ کر دی ہو. چلیں بہرحال جس نے بھی کی ہو تو ہم تو یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی آزمائش اگر چلا گیا لیکن ذہنی آزمائش کے کلپس دیکھنے ہو، ذہنی آزمائش میں تبرکات نہ پہنچنے کی شکایتیں کرنی ہو. اچھا ہاں، یہ تو آج ایک اچھا کھلا ہوا. ہاں آج ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا سید صاحب ہیں، اور آپ الحمدللہ میں ابھی جو ہے وہ شاید تقریباً 2 سلسلے پہلے ایک تو میں نے وضاحت کی تھی کہ سید صاحب نے الحمدللہ عز و جل کافی سارے جو ہے وہ روانہ کر دیے ہیں اپنا تبرکات وغیرہ. اور اسی طریقے سے میں نے ایک پکچر جو ہے وہ اپنا لی ہے، سید صاحب کو بھی شاید نہیں پتا ہوگی. آپ جو ہے وہ یہ پیچھے جو ہمارا ہے گودام، یہاں پر ایک اسلامی بھائی کے ساتھ جو کوریئر والا ہے اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تھے، تو میں اتفاق سے آپ کے گیا اور آپ نے شاید دیکھا ہی بھی نہیں، میں نے وہ تصویر لے لی تھی. تو یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وہ گفتگو کر رہے تھے چیزیں پہنچانے کے حوالے سے. تو اگر آپ میں سے کسی کا آپ کا مدنی چینل کے اندر اور سید صاحب اور اس کے علاوہ ذہنی آزمائش جو گزرا ہے اس کے اندر ان میں سے کسی کا تحفہ نہ تبرکات نہ پہنچے ہوں تو آپ ہمارے سلسلے میں میسج کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام وغیرہ. گزشتہ 2 ہفتے پہلے تو ایک میسج آیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ سید عابد شاہ صاحب جس سلسلے میں تھے تو اس میں ہم نے جو ہے وہ اپنا ہمارا تحفہ نکلا تھا. تو میں نے عرض کی کہ سید عابد شاہ صاحب نے تو 4 پروگرام جو ہے وہ اپنا کیے تھے. اب جب ہم نے یہ گفتگو کی تو مجھے اب تک جو لاسٹ ہم نے SMS پڑھے تھے تو اس میں ان کا جواب آیا نہیں. تو اگر ابھی بھی وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ تک آپ کا تحفہ جو ہے وہ اپنا نہیں پہنچا ہے، اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں سید صاحب یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی کا نام نکل جاتا ہے تو ہماری طرف سے آپ کو نام اور نمبر مل جاتا ہے، اب آپ خود ہی جو ہے وہ اپنا. ابھی میں اس میں بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں رجسٹر لکھنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے گاؤں گوٹ سے رجسٹر وغیرہ لکھے ہیں. اچھا. تو وہ یہاں پر ہم جس سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں تو وہ وہاں تک ان کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، رسائی اس پر سیلف کلیکشن لکھ دیتے ہیں کہ وہاں سے وہ اپنے مین مرکز پہ جا کے فون کرتے ہیں اور وہاں سے اسلامی میں آ کے اٹینڈ کر لیں. کچھ لوگ نہیں اٹینڈ کرتے تو آج بھی جیسے 3 تحائف ریٹرن آئے. اچھا. ہاں 3 تحفے جو ہیں ذہنی آزمائش کے وہ ریٹرن آئے. تو کوئز اپلیکیشن والے ہوں، رجسٹر لکھنے والے عاشقانہ رسول ہوں، یا SMS کے ذریعے جواب دینے والے ذہنی آزمائش جتنے بھی ہیں، ہم سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تو آپ الحمدللہ آپ کا مدنی چینل میں اکبر بھائی کے ذریعے رابطہ کر لیں. انشاءاللہ آپ کا تحفہ ہمارے پاس امانت ہے، انشاءاللہ ضرور آپ کو پہنچے. کیا بات ہے. چلیں جی جو ہے وہ اپنا ہم ابھی گزشتہ کچھ تقریباً کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے نگران شورا کی مدینہ حاضری ہوئی تھی، تو ہم اپنے سلسلے میں اس یوں سمجھے سفر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ویڈیوز ہم تک جو ہے وہ اپنا پہنچی ہیں، تو ہم کچھ تھوڑی کر کے چلا رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اپنا جبل احد کے دامن میں نگران شورا جو ہے وہ اپنا گئے ہیں، اور اس کے جو نظارے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی، کیا بات ہے نور سے سب پر. یہ وہ مبارک مقام بتایا جا رہا ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے. یہ بند رکھا ہوا یہ سارا حصہ، یہ اس کا محراب بھی یہاں سے نظر آ رہا ہے. اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے احد پہاڑ گواہ رہنا میں مسلمان ہوں، حنفی ہوں، قادری ہوں، غزبی ہوں، اتاری ہوں، سنی ہوں. میں روح کی ہر شے میں سنبھالوں تجھ کو. اے جبل تو نے تو سرکار کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت حسین و جمیل پہاڑ ہے.
دنیا میں کئی پہاڑ ہوتے ہوں گے مگر اس پہاڑ کے بارے میں نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا ہوگا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا مجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ ایک ہی پہاڑ ہے احد پہاڑ. یہ جو اس وقت آپ مقام دیکھ رہے ہیں اس کے تعلق سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس مقام پر جو جنگی ہتھیار ہوتے ہیں تلواریں وغیرہ یہ یہاں پر یہ سارا جمع ہوتا تھا. تو یہ وہ خاص مقام ہے جس کو یہاں محفوظ کیا گیا ہے آثار کے طور پر. اور یہاں کے لیے یہ مشہور ہے کہ یہاں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنا جنگی ساز و سامان یہاں پر رکھا. دامن دل سوئے بیا بان عرب پھر کھچا دامن دل. واہ واہ سبحان ماشاء اللہ. اللہ عز و جل. سید صاحب آپ بھی جو ہے وہ اپنا جو فیس بک والوں کے ہمارے پاس فیس بک سے ایک فرمائش یہ آ رہی ہے کہ اشفاق بھائی کا جو سلسلہ سحری میں چل رہا ہے اس میں کڈس مدنی چینل کے نعت خوان اور ان کے ہوسٹ کو بھی بطور مہمان دعوت دی جائے. اور اشفاق بھائی کی ایک کلام ہے یہ الصبح بدا من طلعتی یہ بھی سنا دیں. اچھا اصل میں ہے یہ کہ اس وقت کڈس مدنی چینل کے جو پروگرام ہیں یہ ان کی بھی نا ریکارڈنگز چل رہی ہیں. ٹھیک ہے تو ان کی عموماً ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ رات ہی کے وقت میں جو ہے وہ ہو رہی ہیں اور رات ہی کے وقت میں یہاں بھی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے تو سب کی اپنی اپنی مصروفیت ہے. تو اب ہم میسیج آپ کے لیے اور ہے اور فیس بک دیکھ میں رہا ہوں میسیج آپ کے لیے ہے. اکبر حسین بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آمین. آپ سے میری عرض ہے کہ پلیز مدنی مذاکرے کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا جلدی کر دیں. مدنی مذاکرے کا مدنی ٹائم مذاکرہ جلدی ہونا چاہیے. ہم رمضان میں ایک بھی لائیو مدنی مذاکرہ نہیں دیکھ سکے. زیادہ 9:30 تک ہو جائے تو جزاک اللہ. اصل کیسے تراویح تقریباً 9:45 بجے 10 بجے تک تراویح ختم ہو رہی ہے اور میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ یہ ہم سے زیادہ یہ آپ سے زیادہ امیر سنت جو ہے نا کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ امیر سنت آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ جو ٹرانسمیشن ہماری عطر بھائی شروع کرتے ہیں اس کے شروع ہونے کے کچھ ہی دیر کے بعد امیر سنت جو ہے وہ اپنا تشریف لے آتے ہیں. اور تو اب 9:30 بجے جو ہے وہ اپنا کیسے پاسبل ہے. تو چلیں ذہنی آزمائش کا تذکرہ چلا تو ایک میسیج یہ بھی آیا کہ ذہنی آزمائش سیزن 12 میں محمود بھائی نے لو وہ آیا میرا حامی کلام پڑھا تھا پلیز وہ سنا دیں. چلیں جی جو ہے وہ اپنا اب ذہنی آزمائش کا چل رہا ہے تو ذہنی آزمائش کی کچھ چیزیں ہیں تو سرائکی کلام بھی جو ہے. اکبر حسین بھائی آپ جھلکیاں شامل نہیں کر رہے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری فرمائش آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی. میں نے یہی عرض کی نا میرے آقا اس دفعہ یہ رمضان المبارک میں آپ یوں ہم جھلکیاں شامل نہیں کر رہے ورنہ اس کے علاوہ جب ہمارا پروگرام ہوگا تو اس میں شامل کریں گے. تو رمضان کے 3-4 ہی جو ہے وہ اپنا پروگرام ہوتے ہیں. تو ابھی آپ پورا سلسلہ دیکھیں یہ جو ہے آپ کا مدنی پورا سلسلہ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو پورے سلسلے میں پتا چلی جائے گا آپ کی فرمائش ہم تک آئی. اس میں اصل میں یہ ہوتا تھا کہ جھلکیوں میں نا ہم جتنی بھی فرمائشیں تھیں ان سب کی جھلکیاں بنا لیتے تھے. تو اب اس میں سے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کچھ چیزیں اس دن نہیں چل پاتی تھی لیکن کم از کم ان کو جھلکیاں دیکھ کے یہ ہو جاتا تھا کہ یار ہماری یہ فرمائش ان تک پہنچ گئی ہے آج نہیں تو اگلے سلسلے میں چل پائے گی. چلیں جی جو ہے وہ اپنا اب ہم چل رہے ہیں سرائکی کلام جو ذہنی آزمائش میں پڑھا گیا تھا وہ سنتے. صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ مدنی کی ویرنگ لایا حلیمہ کو پوچھ سکتے مٹھے مدنی کی ویرنگ لایا حلیمہ کو پوچھ سکتے چولی کو ہاڑ سہایا حلیمہ کو پوچھ سکتے چولی کو ہاڑ سہایا حلیمہ کو پوچھ سکتے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ. ڈاٹی حلیمہ والی ڈاڈی کمزور آئی ہاں ڈاچی حلیمہ والی ڈاڈی کمزور آئی قدم قدم تے دادی جی بے زور
تلے مدنی دے قدمہ تلے ڈاچی پئی تیز چلے ڈاچی پاک پھلے مدنی دے قدمہ تلے ڈاچی پئی تیز چلے جھولا نبی کا جھولا حلیمہ کو پوچھ سکتے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ. چلیں جی آپ نے یہ ذہنی آزمائش کا جو ہے وہ دیکھا. سید صاحب مطلب آپ ذہنی آزمائش کی ٹیم میں تھے تو اب آپ ہمارے سلسلے میں آئے تو آپ نے کیپچر کر لیا ہے مطلب ہے الحمدللہ ابھی تک میں ہیں ابھی بھی ہے نہیں آپ وہ تو چلے لیکن فی الحال ابھی مطلب جیسے ذہنی آزمائش نہیں چل رہا تو آپ نے آنے کے بعد مطلب یوں دیکھیں تو سارا ذہنی آزمائش کی چیزیں ہی جو ہے وہ اپنا چل رہی ہیں. آخر یہ کیا چل رہا ہے؟ اچھا چلے آپ کے سلسلے کی بات آ گئی. کہہ رہے اکبر حسین بھائی آپ نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ رمضان المبارک میں رضا بھائی سلسلے میں آئیں گے تو میں سلسلہ پنجابی زبان میں کروں گا. آج رضا بھائی نہیں آئے تو پلیز سلسلے کے آخری 10 منٹ آپ پنجابی زبان میں بات کریں. نہیں جو دیکھیں کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ مجھے پتا تھا کہ رضا بھائی نے جو ہے وہ آنا نہیں ہے تو میرے لیے یہ آسان ہو جائے گا. ابھی ذہنی آزمائش کا چونکہ تذکرہ جو ہے وہ چل رہا ہے انشاءاللہ کچھ کالز بھی آپ کی شامل کریں گے. ابھی چلتے ہیں ذہنی آزمائش میں جو بچوں نے جو نظم جو ہے وہ اپنا پڑھی تھی تو وہ کیا تھی آئیے سنتے ہیں. سلسلہ وہ ایک جس کا نام ذہنی آزمائش سلسلہ وہ ایک جس کا نام ذہنی آزمائش دے رہا ہے دین کا پیغام ذہنی آزمائش دے رہا ہے دین کا پیغام ذہنی آزمائش. اے اللہ عبد الحبیب بھائی کو سلامت رکھنا. آمین آمین. اے اللہ عبد الحبیب بھائی کو سلامت رکھنا. یہ صدا کرتے رہیں یہ صدا کرتے رہیں یوں عام ذہنی آزمائش سلسلہ وہ ایک جس کا نام ذہنی آزمائش. جو نہیں ہم جانتے وہ سیکھنے کو مل گیا جو نہیں ہم جانتے وہ سیکھنے کو مل گیا. زندگی میں آ گیا ہے کام ذہنی آزمائش سلسلہ وہ ایک جس کا نام ذہنی آزمائش. راز کیا اور بات کیا اور کیا بہانہ ہے سنو. راز کیا اور بات کیا اور کیا بہانہ ہے سنو. ہے مدینے کا سفر ہے مدینے کا سفر اور نام ذہنی آزمائش سلسلہ وہ ایک جس کا نام ذہنی آزمائش. پاک درباروں کی ہم گھر میں زیارت پا رہے پاک درباروں کی ہم گھر میں زیارت پا رہے. یہ شرف بھی دے رہا یہ شرف بھی دے رہا ہر شام ذہنی آزمائش. خوب مدنی قافلوں کے دے رہا تحفے کسے خوب مدنی قافلوں کے دے رہا تحفے کسے اور کسی کو دے رہا انعام ذہنی آزمائش. سلسلہ وہ ایک جس کا نام ذہنی آزمائش. نعت سن کر یہ دلے بے خود منور ہو رہا نعت سن کر یہ دلے بے خود منور ہو رہا.
بخشتا ہے قلب کو آرام ذہنی آزمائش. ماشاءاللہ کیا بات ہے. مدنی منوں نے اتنی بڑی نظم تیار کر لی اور یاد بھی کر لی. اللہ آپ کو بھی علم دین کا جو ہے فیضان عطا فرمائے, علم نافع عطا فرمائے. چلیں جی, جو ہے وہ آج تو ذہنی آزمائش ہو گیا. ہم اپنے سلسلے کی بھی کچھ بات جو ہے وہ کر لیتے ہیں. ویسے یہ ایسی میں حضرت تفنن عرض کر رہا ہوں, یہ بھی ہمارے ہی جو ہے وہ اپنا سلسلے میں چیزیں جو چل رہی ہیں. ایک ہمیں میسج آیا تھا کہ جو ابھی گزشتہ تقریباً 2 ہفتے پہلے رمضان المبارک سے پہلے تقسیم اسرات کا سلسلہ ہوا تھا فیضان مدینہ کراچی کے اندر. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اس کی کچھ جھلکیاں جو ہے وہ اپنا دکھا دے. تو وہ الحمدللہ تیار ہیں, آئیے وہ دیکھتے ہیں. 2021 میں مدرسۃ المدینہ سے حفظ قرآن اور ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والوں کے لیے عظیم و شان تقریب اسناد کا انعقاد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں منعقد کیا گیا, جس میں ہزاروں طلبہ سمیت ان کے سرپرستوں اور مدرسۃ المدینہ کے ناظمین و مدرسین کے علاوہ مفتی محمد حسان اتاری مدنی, اراکین شورا حاجی محمد امین اتاری, حاجی محمد امین اتاری مدنی قافلہ اور دیگر ذمہ داران کے ساتھ مصر اور نائجیریا کے علماء کرام نے بھی خصوصی شرکت کی. عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلام. رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری نے تقریب اسناد کے اجتماع سے فیضان قرآن پر سنتوں بھرا بیان فرمایا. سنو میرے بچوں, حافظ قرآن کی فضیلت تو ہے, مگر there is one condition, ساتھ ایک شرط بھی تو ہے نا کہ قرآن یاد کر لیا, ماشاءاللہ وہ آپ نے کر لیا. قرآن کے حلال کو حلال جانا اور قرآن کے حرام کو حرام جانا, یعنی قرآن پر عمل کرنا ہے, نیک حافظ قرآن بننا ہے. حافظ قرآن بھی بن گئے پھر جھوٹ بھی زبان پر ہے, حافظ قرآن بھی بن گئے حرام بھی دیکھ رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں. نہیں, آپ نے بہت بڑی سعادت حاصل کر لی ہے میرے بچوں. لیکن اب دیکھو باعمل بننا, اب ایسے بننا کہ تمہیں بھی جنت میں جانا ہے, اور انشاءاللہ اپنے خاندان کے افراد کو, اپنے اساتذہ کو, اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی جنت میں لے کر جانا ہے. رکن شورا مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری کے سنتوں بھرے بیان کے بعد مدرسۃ المدینہ سے حفظ قرآن اور ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والے طلباء کرام کو مفتی محمد حسان اتاری مدنی, مفتی محمد شفیق اتاری مدنی, اراکین شورا اور مصر اور نائجیریا سے آئے ہوئے علماء کرام نے اسناد پیش کی. یہ جنب غفیر ناظرہ قرآن پڑھنے والوں کا نہیں, یہ حافظ قرآن کا ہے. کیا اتنی بڑی تعداد میں کبھی آپ نے حافظ قرآن دیکھے ہیں؟ 1600 کے قریب حافظ قرآن, چھوٹے چھوٹے مدنی منع جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. اللہ ان کے صدقے ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے, ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنائے. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جس کی کارکردگی بتانی نہیں پڑتی, دنیا دیکھ رہی ہے. اگر آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیم پر عمل کروانا چاہتے ہیں, دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں شامل کیجئے. حافظ قرآن ہوا اب عامل قرآن بنا, دھی پہ چلنا یا خدا اس کے لیے آسان بنا. اچھا اکبر بھائی, لوگو آیا میرا حامی جو کلام ہے یہ سنا دیں گے اگر آپ, تو آپ کو مدنی فیس ملے گی 1200 درود پاک کی. اچھا 1200, لیکن میں نے ابھی ان سے پوچھا تھا یہ تو بتا دیں کہ ذہنی آزمائش سیزن 12 کا انہوں نے کہا ہے, لیکن ایپیسوڈ نمبر بتا دیں نا تاکہ ہمارے لیے ایک, ہاں پہلے ہم نے ویسے چلایا بھی ہے تو جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی ہو. اگر یہ مزید جو ہے وہ اپنا بڑھا دیں فیس, کیونکہ یہ ہم پہلے چلا چکے ہیں تو اب کچھ عرصہ ہو گیا ہے, تو اب دوبارہ چلانا ہے تو مدنی فیس بڑھوا لیں. تو اب یہ ہے کہ سید یوسف ہمارے ساتھ ہیں اور مائک بھی ہے یہاں, تو آپ اور کلام یہ سلسلہ ہمارا ختم ہو جائے اور ان سے 2 اشعار نہ سنے جائیں ایسا ہوگا نہیں. تو میں اسی لیے ابھی ایک آدھ 2 چیزیں چلا کر ناظرین سے ہی پوچھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ اپنا بعض اوقات وہ میسج کر دیتے ہیں کہ سید صاحب سے یہ شعر پوچھ لیں, اس کے اندر 3 دفعہ یہ آتا ہو وہ آتا ہو. لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ آپ نے شعر بھی پورا لکھ دینا ہے, کیونکہ مجھے اشعار ویسے اتنے آتے نہیں ہیں. نہیں تو میں ایمانداری سے پورا صحیح بتا دیں گے. چلیں جی, اب ہم چل رہے ہیں. عبید بھائی کا ایک کلام ہے, حبیب خدا کا نظارہ کروں. جب تک جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سید صاحب کے حوالے سے کچھ میسیجز آ جائیں تو ان سے بھی پھر ہم کلام سنتے ہیں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان اور پر اشارہ کروں میں, دل و جان اور پر اشارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں
مجھے اپنی رحمت مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے 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 سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دلو جان ان پر اشارہ کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے 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 تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں ماشاءاللہ عز و جل آپ نے یہ عبید بھائی کا کلام سنا ہمیں ایک میسج جو ہے وہ آیا ہے کہ وہ شعر سنا دیں جس میں 4 مرتبہ لفظ پھول آئے یہ سید صاحب سے پوچھا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں بڑی دیانتداری کے ساتھ پورا سناؤں گا لیکن میں نے آپ سے بھی تو عرض کیے کہ آپ مجھے اگر یہ میسج کر رہے ہیں تو ساتھ میں شعر اشعار جو بھی ہیں وہ آپ مجھے بھی سینڈ کر دینا تاکہ میں کم از کم اس کو میچ تو کر سکوں آپ اپنے طور پر تو دیانتداری سے کر رہے ہوں گے لیکن ممکن ہے کہ آپ سے بھی غلطی ہو جائے نادانستگی میں شعر میں جو جیسے انہوں نے پھول کا لفظ کہا ہے تو آپ گنے نا کتنی بار شعر ہاں وہ میں انشاءاللہ گن لوں گا اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب چلیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے اور سر تابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول ایک لب پھول 2 دہن پھول زکن پھول بدن پھول کتنے ہو یہ تو 4 سے زیادہ ہی ہو لیکن نہیں انہوں نے 4 کا کہا تھا یہ نہیں چلے گا لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول اچھا کتنے 4 چلیں جی وہ اپنا یہ ہوگا چلیں سید صاحب جو ہے وہ اپنا کوئی 2-4 اشعار اب آپ اپنی ہی جو ہے وہ اپنا مرضی سے کچھ کلام کے سنا دیں تو صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد حج کے اسباب آقا بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو حج کے اسباب آقا بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو حج کروں پھر مدینے میں آؤں حج کروں پھر مدینے میں آؤں یہ شرف یا حبیب خدا دو یہ شرف یا حبیب خدا دو مجھ کو
مجھ کو عرفات کے بھی مناظر از پائے غوث اعظم دکھا دو آخری دن میری عمر کے ہیں میرا مسکن مدینہ بنا دو میرا مسکن مدینہ بنا دو ہو بقیع مبارک میں تدفین یہ شرف از پائے فاطمہ دو حج کرے ہر برس کاش عطار حج کرے کاش ہر برس عطار یہ سعادت رسول خدا دو یہ سعادت رسول خدا دو حج کے اسباب آقا بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو ماشاء اللہ عز و جل سے یہ سب ایک میسیج ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ذہنی آزمائش میں اور سلسلہ آپ کا مدنی چینل میں بہت کافی سلسلوں سے کبھی بھی نام نہیں نکلا تو آپ رمضان المبارک کے پہلے سلسلے کی برکت سے سید صاحب سے بابرکت تحفہ ہی لے کر دلوا دو تو ہمارے لیے بہت خوشی ہوگی. کیا بات ہے آپ کی. تو ایسے یہ میسیج کرنے والے شاید سینکڑوں ہزاروں میں جو ہے وہ ہوں گے ان کو بھی جو ہے وہ خوشی ہوگی لیکن یہ طریقہ کار امیر جو ہے وہ سنت کے کلام کا ایک شعر ہے نا کہ وہ مرضی تمہاری تم سنو یا مت سنو مگر تو اپنی تو رٹ حضور ہے جانا ضرور ہے. چلیں جی جو ہے وہ اپنا عبید بھائی کا کلام ہو گیا انس بھائی کے کلام کی طرف جو ہے وہ ہم بڑھتے ہیں اور انس بھائی کا جو آج ہم نے کلام شامل جو ہے وہ کیا ہے واہ کیا جود و کرم ہے. So
چلیں بھی انس بھائی کا کلام ہو گیا، ابھی حسان بھائی کے کلام کی طرف چل رہے ہیں، قسمت میری چمکائی ہے، لیکن اس سے پہلے سید صاحب کی طرف چل رہے ہیں۔ سید صاحب ایک شعر ایسا سنا دیں جس میں یوسف آتا ہو، یعنی آپ کا نام بھی یوسف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے ایسے بے شمار ہیں، مولانا حسن رضا خان کے بھی ایسے اشعار ہیں۔ اچھا، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ چلیں یہ ہمارا مطلوبہ نہیں ہے، لیکن مجھے پتا اس تک بھی آپ پہنچ جائیں گے۔ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کرتی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ماشاءاللہ عزوجل، ہمارا یہی تھا جو ہے وہ مطلوبہ شعر۔ چلیں جی حسان بھائی کے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ مدنی فیس بھی تو دینا، میرے امتحان لے رہے تو مدنی فیس بھی دیں۔ چلیں جی، جنہوں نے میسج کیا ہے اب آپ کا میسج میں نے پڑھ کے سنا دیا۔ سید صاحب جو ہے وہ اپنا، آپ ایک کام کیجئے گا، جو تبرکات آپ بیچتے ہیں نا ان میں سے ایک باکس آپ اپنے لیے جو ہے وہ اپنا رکھ لیجئے گا۔ حسان بھائی کا کلام سخاوت بھی کیسی آپ کی ماشاءاللہ۔ قسمت سے میری چمکا یہ چمکا یہ آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا، میرے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا، سینے میں غم کعبہ تو بسے میں مدینہ، سینے میں غم کعبہ تو بسے میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائے یہ آقا، قسمت سے میری چمکا یہ چمکا یہ آقا۔ چلیں جی، بس کچھ ہی دیر میں ہمارے سلسلے کا وقت ختم جو ہے وہ ہو جائے گا، اور اب ہم چل رہے ہیں مفتی قاسم صاحب کا ایک کلپ ہے، اللہ کا دوست بننے کا طریقہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کہ بندہ جس قدر فرض چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا اس سے بڑھ کر مجھے کوئی اور محبوب نہیں۔ یعنی فرائض جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور پھر بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد پھر وہ پوری حدیث مبارک میں اس کی سمع بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ عطا کروں گا۔ اب یہ جو فضیلت ہے، یہ جو اتنی عظیم بشارت ہے، یہ کس چیز پہ ہے؟ یہ انہی عبادات کے اوپر فرمائی گئی، انہی فرائض اور نوافل پہ فرمائی گئی، انہی نمازوں پہ فرمائی گئی کہ بندہ فرض کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے کسی اور شے کے ذریعے اتنا قرب حاصل نہیں کرتا۔ خدا کی بارگاہ میں سب سے محبوب چیزیں یہ فرض نمازیں ہیں، یہ فرض روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اور پھر جب بندہ ان کے ساتھ یہی کام نفلی طور پہ شروع کر لیتا ہے، وہ نفلی نمازیں پڑھتا ہے، وہ نفلی روزے رکھتا ہے، وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ نفلی حج کرتا ہے، وہ عمرہ کرتا ہے، تو یہ عمل کرتے کرتے وہ خدا کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ خدا اسے اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے، اور پھر آگے اس کو بہت سے فضائل و کمالات عطا فرماتا ہے۔
چلیں جی اپنا اب یوں سمجھے ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اپنا اختتام کو جو ہے وہ اپنا پہنچ گیا ہے. اب ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن اندازی جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں اور قرآن اندازی کے ساتھ ساتھ بھی جو ہے ہم سوال کو بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیں جی سید صاحب آج انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ یہ نام اسکرول ہو جائیں اور جہاں آپ چاہیں گے تو وہاں آپ کہیں گے مدینہ. سید صاحب مدینہ. محمد جاوید بھائی ہیں سیالکوٹ سے. چلیں جی ان کو انشاءاللہ عز و جل تبرک پہنچانے والوں کی زبان سے تبرک جو ہے وہ اپنا آپ کا نام نکلا ہے انشاءاللہ عز و جل یہ تو پہنچے گا ہی. اب ہم ہمارا چونکہ سلسلہ ہم 3 بجے تک جو ہے وہ اپنا لے جا سکتے ہیں تو ہم ایک آدھ کوئی جو ہے وہ اپنا کلام ہے اور وہ سلمان بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا کہ اس بے کسی میں آگے بتائیں آپ. اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی. ارے واہ شہرا کیا سنا جو بات. رحمت بے کس نواز کا. چلیں جی آئیے وہ سنتے ہیں. اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی. اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی. اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی. شورا سنا جو رحمت بے کس نواز کا. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن. کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن. بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا. چلیں جی ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اپنا ایک اختتام کو آخری میسیج ہم لیں گے. میری لاسٹ ویک یہ عرض تھی کہ اشفاق بھائی نے شب برات میں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ کلام پڑھا تھا, پلیز یہ سنوا دیجئے. ٹھیک ہے جی جو ہے وہ اپنا آپ ہمیں لکھ کر یہ دے دیں گے انشاءاللہ عز و جل ہم ان کو شامل کریں گے. اللہ نے یہ سلسلہ ویسے ریپیٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا اور یہ ہمارے جو ہے وہ اپنا امجد بھائی ہیں انہوں نے ایک میسج بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ 10 رمضان المبارک کو مدنی چینل کے 14 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں. اس سیلیبریشن میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے آڈیو اور ویڈیو پیغامات اور تاثرات یعنی اب تک مدنی چینل کے ذریعے جو آپ نے سیکھا ہے اس میں کوئی ایک بات جو ہے وہ اپنا تو یہ نمبر انہوں نے دیا ہے 0313120026 اس پر جو ہے وہ آپ بھیج سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ
سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.